اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، جان لو تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے پیدا کیے آسمان اور زمین 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر متمکن ہوا ہے عرش پر۔ اب یہ عرش بھی جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں یہ بھی آیات متشابہات میں سے ہے، اس کی کوئی حقیقت بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی واقعتاً مجسم کوئی شے ہو، کوئی چیز ہو فی الواقع کسی جگہ پر ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد محض استعارہ ہو، واللہ عالم۔ عالم غیب کی یہ ساری خبریں جو ہیں، یہ میں نے جیسا کہ عرض کیا، یہ مستقل طور پر یہ تو آیات متشابہات ہی میں رہیں گی، یہ تو عالم آخرت میں داخل ہونے کے بعد ہی اس کے حقائق منکشف ہوں گے۔ البتہ جو سائنٹیفک فنومینا وغیرہ ہیں ان کے بارے میں تدریجاً بعض آیات متشابہات جو ہیں وہ اب محکمات کی شکل اختیار کر چکی ہیں، بعد اور کر لیں گی، واللہ عالم۔ یغشی اللیل النہار، وہ ڈھانپ دیتا ہے رات کو دن پر، یا رات کو ڈھانپ دیتا ہے دن سے۔ یطلبہ حثیثا، اور وہ اس کے پیچھے لگا ہوا آتا، دوڑتا ہوا، دن رات کے پیچھے، رات دن کے پیچھے۔ والشمس والقمر، اور سورج کو پیدا کیا اس نے، اور چاند کو، والنجوم، اور ستاروں کو، مسخرات بامرہ، اور یہ سب کے سب اس کے حکم سے اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، مسخر ہیں، جو بھی قاعدہ قانون ہے اس کی اطاعت کر رہے ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، آگاہ ہو جاؤ، اسی کے لیے ہے خلق اور اسی کے لیے ہے امر۔ یہ آیت جو ہے اس کے 2 مفہوم ذہن میں رکھیے، ایک تو ہے جو بہت سادہ ہے، سطحی مفہوم ہے، وہ بھی درست ہے کہ ایک ہے تخلیق اور ایک ہے پھر اللہ کا حکم۔ کائنات اس نے بنائی اور اب اس کا حکم ہے یہ کرو یہ نہ کرو، یہ اوامر ہے، یہ نواہی ہے، یہ شریعت ہے۔ لیکن اس کا ایک گہرا مفہوم بھی ہے کہ اصل میں کریشن جو ہے اس کائنات میں 2 سطح پر ہوئی ہے، ایک عالم امر ہے، ایک عالم خلق ہے۔ عالم امر میں صرف کریشن ایکس نہیلو ہوتی ہے، عدم محض سے تخلیق، اور اس میں ٹائم فیکٹر بالکل نہیں ہوتا، کن فیکون، کوئی ٹائم فیکٹر نہیں، بغیر کسی مادے کے، بغیر کسی پری ایگزسٹنگ شے کے کچھ پیدا کر دینا اور اس میں کسی ٹائم فیکٹر کا نہ ہونا، یہ عالم امر کا کے خواص ہے۔ عالم خلق میں کسی شے سے دوسری شے بنتی ہے اور اس کے بعد اس میں ٹائم لازمن ہے۔ انسان ہے 9 مہینے رحم مادر کے اندر وہ بچہ رہے گا، 8 مہینے رہے، 7 مہینے رہے، بہرحال اسے وقت لگے گا۔ آم کی گٹھلی ہے، اس آم کی گٹھلی کو درخت بننے میں کئی سال لگیں گے۔ آسمان اور زمین کی تخلیق ہوئی ہے 6 دنوں میں، ہمیشہ یہ اس کا ذکر ہوگا، اور ظاہر بات ہے 6 دن وہ ہمارے دن تو نہیں ہے، قرآن مجید میں تو کہہ دیا گیا اللہ کا ایک دن 1000 برس کا بھی ہے، ایک دن 50,000 برس کا بھی ہے، یہ ملینمز بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں، تاحال یہ 6 دن ہمارے لیے یہ بھی آیات متشابہات میں سے ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 6 دن اور 7 آسمان، یہ تو زیادہ دیر نہیں گزرے گی کہ انشاءاللہ ان کی حقیقت منکشف ہو جائے گی سائنس کی مزید اکتشافات کے ذریعے سے، اور یہ آیات متشابہات کے دائرے سے نکل کر آیات محکمات میں آ جائیں گی۔ لیکن یہ کہ اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ خلق اور امر، اب امر، عالم امر سے متعلق نوٹ کر لیجئے صرف 3 چیزیں ہیں: ارواح انسانی، روحم من امرنا، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ ملائکہ عالم امر کی شے ہیں اور وحی عالم امر کی شے ہے۔ 3 چیزیں ہیں جن کا تعلق عالم امر سے ہے، لہذا فرشتے کے یہاں سے لے کے اور 7ویں آسمان تک جانے میں کوئی ٹائم نہیں لگ سکتا۔ اسی طرح روح انسانی بھی یہاں سے لے کر 7ویں آسمان تک جا سکتی ہے بغیر کسی وقت کے۔ روح انسانی کا بھی وہی معاملہ ہے جو فرشتے کا ہے، اس لیے کہ یہ عالم امر کی چیزیں ہیں، اور عالم امر میں ٹائم فیکٹر سرے سے ہے ہی نہیں، کن فیکون۔ البتہ عالم خلق میں وقت لگتا ہے، سفر ہوتا ہے تو سفر میں وقت لگے گا، تخلیق ہوئی ہے تو اس میں وقت لگا، تو یہ ہے اس کا ایک گہرا مفہوم۔ لیکن بہرحال یہاں پر اب دیکھیے یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ عرب کا ایک بدو اس پر سے گزر جائے گا تو اس کو بھی کوئی پیچیدگی نہیں ہوگی۔ الا لہ الخلق والامر، اسی نے پیدا کیا، اسی کا حق ہے کہ حکم دے، بات صاف ہو گئی اور صحیح ہے، کوئی غلط بات تو نہیں ہے۔ وہ اپنی ذہنی سطح کے مطابق اس نے اس سے لے لیا، ہدایت پا لی، مطمئن ہو گیا، چل پڑا۔ لیکن یہ کہ کوئی شخص فلسفی ہے، حکیم ہے، دانا ہے، وہ غور کرتا ہے،
وہ دیکھتا ہے امر کا لفظ قرآن میں کہاں کہاں آیا ہے، کس معنی میں آیا ہے، کس کس جگہ پر آیا ہے، ان کو جوڑتا ہے، جوڑ کر نتیجے نکالتا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو دو بالکل ڈسٹنکٹ عالم ہیں ایک دوسرے سے، عالم خلق، عالم امر، اس کے قوانین جو علیحدہ ہیں، نوامیس علیحدہ ہیں، ان کے ضابطے علیحدہ ہیں۔ تبارک اللہ رب العالمین، بہت بابرکت ہے اللہ جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔